ایک بار پھر بریک کے بعد خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں SNN پر ہماری خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عقیدت رمضان, اور سیگمنٹ جو ہے شروعات ہو چکی ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کی, بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری ٹرانسمیشن کی شان اور جان ہے. کیونکہ اس ٹرانسمیشن کا اگر میں مجموعہ بناؤں تو اگر کہتے ہیں نا عقیدت رمضان از ایکولز ٹو تربیت, نالج, علم اور کہیں تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بھی, مستی مذاق بھی. ظاہر ہے جب آدمی بیٹھتا ہے تو تھوڑی ہنسی مذاق بھی کرتا ہے, علم بھی سیکھتا ہے. تو ہماری اس عقیدت رمضان کا مجموعہ ہم یہی لے کے چل رہے ہیں کہ ہم لائٹر موڈ میں جو ہے ساری دین پہ باتیں کریں. بہت سارے مسئلے مسائل جو ہمارے مختلف ڈیلی روٹین میں جن کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, سو انہی مسائل پہ بات کریں. تو آج جو ہم نے ایک ٹاپک رکھا ہے جس پہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, اور رمضان میں اس معاملات کو کیسے لے کے چلے. تو آج کا جو ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فضائل صدقات, یعنی کہ جو ہم صدقہ, فطرہ, عطیہ یا نفلی عبادات کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا فضائل ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, اس سے مال کم ہو جاتا ہے, میرے پاس کیفیت نہیں ہے, میرے پاس حیثیت نہیں ہے. تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ یہ شرعی معاملہ ہے تو اس کے ایک بڑا شاعر نے کیا اس پہ خوب کہا ہے کہ جو بانٹتا ہے وہی اصل میں امیر ہوتا ہے, جو بانٹتا ہے وہی اصل میں امیر ہوتا ہے, یہ راز سمجھ لے تو دل بھی مطمئن ہوتا ہے. کہ آپ دیں گے اللہ کی راہ میں تو دل بھی مطمئن ہوتا ہے, کہ کہتے ہیں نا. اور حدیث پاک میں کیا خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یعنی کہ کہنے کے مقصد یہی ہے, اس کا اگر مفہوم کریں حدیث پاک کا مفہوم, کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, یہ کہیں نہ کہیں اللہ سے تجارت کے بعد آپ کا مال بڑھ ہی رہا ہے. اور ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اب جیسے اگر ہم اپنی نارمل لائف میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نارمل لائف میں انشورنس کروا لیتے نا, کہ انشورنس کر لیں, اور کوئی جب مجھے خدا نخواستہ کوئی مجھ پہ مصیبت آئے گی تو وہ اس کو پے کر دے گا, وہ آڑے آ جائے گی, میرے ایکسپنسز کم ہو جائیں گے, مجھے پورا جو ہے میں انشورڈ ہو جاؤں گا. تو یہ تو ہماری دینوں آخر دنیا و آخرت کی انشورنس ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں نفلی عبادت کرتے ہیں, عطیات دیتے ہیں. سو آج ہم ہمارے علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب سے اسی کے بارے میں جو ہے آج بات کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ اور صدقے کے فضائل کیا ہے, اور نفلی عبادات جو کری جاتی ہے, نفلی صدقات دیے جاتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا آج حضرت ہم بتائیں گے. حامدوں و مصلیوں و مسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ کاشان عالم صاحب, آج کا عنوان بڑا حسین عنوان کا انتخاب آپ نے کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات. اللہ فرماتا ہے کہ سود کو مٹاؤ اور صدقات کو پروان چڑھاؤ. صدقات ایک ایسی چیز ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کی آگ کو بجھاؤ, کیا ہے تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے. یعنی کھجور کا ٹکڑا بھی آپ نے اگرچہ صدقہ کیا ہے تو وہ کھجور کا ٹکڑا جہنم کی آگ کو بجھانے کا سبب بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دنیا کے برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور انسان کو برائی سے, مصیبت سے بچاتا ہے, اور بری موت سے بھی صدقہ انسان کو بچاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں صدقات اخلاص کے ساتھ دینے چاہیے,
اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جی بالکل، یہ بنیادی بات ہے. اور ممکن ہے کہ ہمارے حاضرین و ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال آئے، یا آپ بھی ممکن ہے اگلا سوال مجھ سے یہ کر سکتے ہیں، تو کیونکہ آپ کے سوالات بڑے شاندار ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہماری ٹیم بیٹھی ہے جی ماشاءاللہ اس پہ جو بڑی ورکنگ کرتی ہے. جی الحمدللہ. جی اور ہمارے برہان صاحب جی تو وہ اس پہ ورکنگ کرتے جی ہیں، اور بہت ان کی کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھے سے اچھے وہ سوال لے کر آئے لوگوں جو کا پبلک فائدہ ریلیٹ ہو، بہت اچھی جو بات. روزانہ کی بنیاد پہ پرابلمز رہتی ہیں. جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صدقات کی قسمیں کتنی ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے. صدقات کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 صدقہ واجب، صدقہ واجب، اور نمبر 2 صدقہ نوافل. ٹھیک ہے. صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ. صدقات واجبہ جو ہیں، جیسے صدقہ فطر ہے، یہ صدقات واجبہ میں آئے گا، یعنی کہ واجب ہے اس کو. واجب ہے. ٹھیک ہے. قربانی ہم کرتے ہیں، یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دی، وہ بھی واجب ہے. اسی طرح آپ نے کوئی نظر، کوئی منت مان لی، وہ بھی آپ پر لازم ہو جاتی پوری کرنا. جی. شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہو. صحیح. تو وہ اب آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ اس کو اسی طرح ادا کریں. یعنی کہ اگر میں نے کوئی منت کری ہے کہ میرا بھائی اچھا رزلٹ آ جائے ایگزام میں، اور وہ میری توسط سے وہ اچھا رزلٹ آ گیا، تو پھر میں نے کرنی ہے. جی بالکل بالکل. وہ جو بھی میں نے منت کری اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک، بالکل. اچھا، واجبات نافلہ جو ہیں وہ آپ نے اگرچہ اپنے والد گرامی، اب لوگ یہاں سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے صدقہ فطر دیا، ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی مسکین، کسی بے سہارا کی جو ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے مدد کی، تو وہی صدقہ ہے. اب یہ میں نے بتایا نا کہ صدقات واجبہ الگ ہے اور صدقات نافلہ وہ الگ چیز ہے. اچھا، نافلہ کیا ہے؟ والد گرامی کی خدمت عالیہ میں آپ نے ایک سوٹ پیش کیا، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اسی طرح آپ نے اپنی اہلیہ بیگم صاحبہ کے لیے کوئی چیز لے کر کے آئے اور انہیں آن کر کے آپ نے گفٹ کر دیا، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. صدقہ، بالکل. اپنے بچوں کے لیے، یہاں تک دین کے اندر کتنی مٹھاس ہے. کاشان عالم صاحب، دین اسلام کے اندر کتنی خوبیاں ہیں کہ آپ نے گھر والوں سے کہا، بیوی بچوں سے کہا، ماں باپ سے کہا کہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ چلو میرے ساتھ ہم کسی اچھی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں. وہاں بچوں کو ساتھ لے جانا، کھانا کھلانا، یہ بھی آپ کا صدقے میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، میرا یہی سوال بنتا ہے کہ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے جاری و ساری ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا پل ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ یعنی کہ پل اگر بھاری نہ ہو، پل مضبوط نہ ہو، تو پھر ہم اس مقام تک پہنچیں گے کیسے؟ زکوٰۃ میں لوگ جو ہے ایک اندازے سے نکال دیتے ہیں کہ بھائی میری تو اتنی بنتی ہے، نہیں وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسی کیا، کس نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی پکی زکوٰۃ نکلتی ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ ایک دن ٹرانسمیشن مکمل، یہ جو عالم اور علم، اس پہ آپ ایک دن زکوٰۃ پر رکھیے گا. بالکل رکھیں گے. تو یہ دیکھیں، زکوٰۃ ہمیں اندازے سے نہیں نکالنی چاہیے، اس کا پورا حساب و کتاب کرنا چاہیے. دیکھیں، دنیاوی دیگر چیزوں، کیونکہ یہ تو ہمارے دین کا ایک فریضہ ہے، آپ دین کا ایک فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ حساب و کتاب کریں، اور حساب و کتاب کرنے کے بعد پھر آپ اس زکوٰۃ کو نکالیں. بالکل، یہ تو اسلام کا اہم رکن جو اہم جی ہاں. تو اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت
نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے غفلت کی تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نکالنے کے وہ تقاضے جو اسلامی ہیں قرآن و سنت نے جو ہمیں حکم دیا وہ پورے ہی نہیں ہوں گے. بالکل. جب وہ پورے نہیں ہوں گے تو آپ کی زکوٰۃ کس طرح ادا؟ یعنی کہ آپ جب بھی اپنی زکوٰۃ نکالیں باقاعدہ کسی مفتی کرام سے جو ہے سہارا لے لیں اور اپنے سارے معاملات بتا کے شرعی طور پہ اس کو نکالیں. اچھا علامہ صاحب اکثر دیکھا جاتا ہے آج کل کیونکہ یہ جو گداگار ہوتے ہیں، یہ جو جس کو ہم بھکاری کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں، یہ بھی روڈ پہ رمضان میں ایک کثیر تعداد میں آ جاتے ہیں اور جو کہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو زکوٰۃ، خیرات، فطرات. اب ہمیں نہیں پتا، ہم نے وہ سوچ کے نکال دی کہ بھئی یہ لے زکوٰۃ کے مجھے 1000 روپے دینے تھے نا یا 2000 دینے تھے، اب آپ نے 500 بانٹ دیے اپنی 2000. تو کیا ان تک زکوٰۃ یہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہو جاتی ہے یا پھر یہ نفلی عبادت میں یا نفلی صدقہ میں چلی جائے؟ دیکھیں کاشان عالم صاحب، بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا جو شرعی حکم ہے اس لیے تو کہا گیا نا کہ سب سے پہلے آپ اپنی برادری پر نظر ڈالیں. سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالیں کہ آپ کی برادری میں، آپ کے رشتہ داروں میں کون سا ایسا غریب گھرانہ ہے، کون سا ایسا زکوٰۃ کا مستحق گھرانہ ہے. سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اس رشتہ دار کو، سب سے بہترین برادری کے اس فرد تک آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں. بہترین، یعنی کہ وہ جو اگر دے رہے ہیں تو وہ نفلی صدقات جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک تو یہ پہلو آ گیا. دوسرا یہ ہے جہاں آپ کی رہائش ہے، پڑوس کے اندر، اہل محلہ کے اندر، جسے آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ فلاں گھرانہ کمزور ہے، غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ اپنے پڑوس میں اپنے اس اہل محلہ کو ترجیح دیں. اچھا، پھر اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ دینی مدارس کہاں ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر آپ ان دینی مدارس کو جا کر کے زکوٰۃ ادا کریں. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ہاسپیٹل ہے، کوئی فلاحی کلینک ہے جو کہ غریب لوگوں کی مدد کے لیے وہ جو ہے ان کا علاج معالجے کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ جا کر کے زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں. علامہ صاحب ایک منٹ، ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے کافی دیر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کاشان جی. کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے؟ میں اینی بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. اور علامہ صاحب کی میں گفتگو سن رہی تھی اور جو زکوٰۃ پہ بات ہو رہی ہے، میرا علامہ صاحب سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی تو وہ ہم نکالتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور فطرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم صدقہ کی جو صورت ہے، مختلف قسم کی صدقات کے بارے میں بات کی جاتی ہے. بھئی اگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو جس کا صدقہ نکال دو. ٹھیک ہے. تو ایک صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا فرق تھوڑا سا سمجھا دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر بہت سارے بھکاری آ جاتے ہیں جو ویسے شہروں میں ہوتے نہیں ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ کے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دے دیں، صدقہ بھی دے دیں اور خیرات بھی دے دیں. کیا ان کو دینا صحیح ہے، یا جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں اور پھر محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، تو کیا یہ جو ہمیں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے اور صدقہ خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ان کو دینا چاہیے تو تب بھی قبول ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، شکریہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ. بہت شکریہ بہن کال کرنے کا، اور ہمارے ابھی علامہ صاحب اس بات کا جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی علامہ صاحب. میری بہن نے جو پہلا سوال کیا کہ ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے اور اس مریض کے لیے ہم نے کوئی صدقہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اور آیا کہ وہ صدقہ ہم کسے دیں. شروع میں نے ایک بات سمجھائی کہ صدقات کی 2 قسمیں ہیں، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس مریض کے لیے جو ہے جو صدقہ نکالنا ہے، پہلے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے اس مریض کو شفا عطا فرما، اور میں جو ہے وہ صدقہ کروں گا یا صدقہ کروں گی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ واجب کی صورت بن جاتی ہے. پھر وہ جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسی طرح وہ صدقہ دیں، اور وہ صدقہ واجب اسی کو دیں گے جو کہ غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، آپ اسے دیں گے.
اور ویسے مطلقاً آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں ویسے ہی صدقہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دوں گی یا دوں گا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ وہ صدقہ جو ہے کھانے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، صحیح، کپڑے خرید کر بھی آپ دے سکتے ہیں، یا کسی مریض کو دوا لے کر کے دے دی، یا ویسے نقدی آپ کچھ دے دیتے ہیں، تو تب بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری جو بات میری بہن نے کی زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ گداکاروں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، میں وہ بھی بتاؤں، اور پہلے سوال میں ایک چیز اور بھی انہوں نے ایڈ کی تھی کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو مال ہے اس پر سال مکمل ہو گیا ہے۔ اگر رمضان ٹو رمضان ایک سال مکمل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ رمضان میں زکوٰۃ نکال لیں، یا اس رمضان المبارک سے ہٹ کر کوئی اور مہینہ ہے تو اس مہینے کے مطابق آپ کے اس مال پر جو ہے پورا سال مکمل ہو جاتا ہے تو آپ سال مکمل ہو جانے پر زکوٰۃ نکال دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ جو بھیک مانگنے والے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں یا وہ صدقہ فطر کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں اگرچہ زکوٰۃ دے دیں تو آیا کہ ہماری زکوٰۃ شرعی اعتبار سے ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہاں پر کاشان عالم صاحب، آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، میری بہن نے حیدرآباد سے غالباً جو ہے وہ کال کی، تو تقریباً ہر شہروں میں یہ معاملات ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پیشہ ورانہ طور پر یہ ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے نا، جبکہ اسلام نے ہمیں خودداری کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں بھکاری بننے کا درس نہیں دیا۔ بڑی تو بات، اس لیے آپ کوشش کریں، زکوٰۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور جیسے کہ میں نے تفصیل پہلے بتائی، میری بہن نے سنی ہوگی کہ آپ سب سے پہلے برادری میں، اس کے بعد اہل محلہ میں، اپنے پڑوس میں، یا پھر آپ اگر ان بھکاریوں کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر جانچ پڑتال کر لینا لازم اور ضروری ہے کہ آیا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو ویسے آپ ایک انسانیت کے نام پر انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ سے ہٹ کر، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ سے ہٹ کر ان کی مدد کر دیں، باقی زکوٰۃ آپ اسی کو دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ بالکل علامہ صاحب، یہ بالکل بات کو آپ نے بڑا اچھے سے کلیئر کیا، لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ضرور بنتا ہے کہ یہ جو پھر ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، یا یہ جو ہم نفلی، کیونکہ آج ایک زکوٰۃ کا تو ٹاپک جو ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو ایک پورا ایک دن ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، کس کس کو دینا چاہیے، اور زکوٰۃ کب سے کب تک آپ نکال سکتے ہیں، اور کتنے پیسوں پہ کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ انشاءاللہ یہ ہم ایک دن پورا اس کو ٹاپک رکھ لیں گے، یہ نوٹڈ ہے اس وقت، کیونکہ فضائل صدقات یہ ہمارا جو ٹاپک ہے۔ تو یہ جو ہم ان گداکاروں کو دے دیتے ہیں، یا چلتے ہوئے ہمیں کوئی بزرگ بھی نظر آتا ہے اور ہم نے اس کو اگر ایک 500 روپے دے دیے، تو یہ عبادات کون سی ہوتی ہے؟ یہ کیا نفلی صدقہ میں جاتا ہے؟ نفلی اس میں دیکھیں، بلکہ یہاں میں ایک حدیث پاک اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر کروں۔ صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، صحیح ہے، کون سا افضل ترین صدقہ ہے جو کہ میں کروں اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء، پانی کا اہتمام کرو۔ تو جناب سعد بن عبادہ نے مدینۃ المنورہ کے اندر پانی کا ایک کنواں بنوایا، اور اس کا نام ہی آپ نے رکھا ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کنواں ہر ایک کے لیے جو ہے انہوں نے پانی پینے کے لیے جو ہے پیش کیا۔ تو لہٰذا افضل ترین صدقات میں سے افضل صدقہ یہ بھی ہے کہ پانی کا اہتمام کیا جائے، اور پانی لوگوں کو جو ہے وہ پلایا جائے، یا کنویں کا تو ظاہر سی بات ہے اب وہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نل لگا دیا جائے، کوئی اس طرح کا برما لگا دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ کوئی پانی کا اہتمام ہو جائے۔ پانی کا اہتمام سب سے بہترین طریقہ۔ اچھا علامہ صاحب، صدقہ جو ہے ہم کیونکہ ہم اذان فجر کی طرح، اور سحری کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور سحری بھی جو ہے آپ نے نوش کرنی ہے ابھی،
تو میں آپ سے یہ آخری سوال پوچھوں گا، پھر وظیفہ پوچھوں گا. جی ایک وظیفہ ہے جی اور اس کے بعد دعا اور مناجات کی طرف چلیں گے. جو ہمارا سوال تھا، یہ صدقہ جو ہے وہ ہمارا کس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ ادا ہو گیا، اس کا ثواب جو ہے اب پکا ہو گیا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسے بندے کو چلا جائے جو کہ وہ اس کا حقدار ہی نہیں تھا، لیکن میں نے تو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ صدقات واجبہ کے لیے تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اچھا. باقی صدقات نافلہ جو ہے وہ ہر امیر غریب سبھی کھا سکتے ہیں، صحیح ہے. سبھی کو دیا جا سکتا ہے. اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چلتے پھرتے کسی نے آپ سے کوئی سوال کر لیا تو آپ اس سے دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، صدقہ بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے، موت کو بھی روک سکتا ہے صدقہ؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں صدقہ جو ہے وہ، بلکہ یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جو ہے وہ صدقہ ادا کریں، کہیں وہ بلا آگے نہ بڑھ جائے. جب آپ صدقہ دیں گے تو وہ بلا اسی جگہ پر رک جائے گی بلکہ واپس ہو جائے گی. تو بالکل صدقہ بلاؤں کو بھی روک دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے. صدقہ جب انسان دیتا ہے تو اس سے چوری بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ صدقے کی برکت سے اس کی جسمانی، اس کی روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، کوئی کیونکہ ہم روزانہ کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور اسی عالم اور علم کے اندر ہمیں ایک سیگمنٹ چھوٹا سا ایڈ کر دیتے ہیں کہ وظیفہ عقیدت، یعنی کہ اگر میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے وظیفہ پوچھوں کہ اللہ کی راہ میں آپ کا دل غنی ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ سورۃ القریش ہے، لإیلاف قریش، یہ آخری پارے، اما پارے کی آخری صورتوں کے اندر آپ کو مل جائے گی. یہ سورۃ القریش 11 مرتبہ آپ تلاوت کریں. ٹھیک ہے. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں. اور یہ بہترین مجرب عمل ہے. سبحان اللہ. آپ کو 11 دفعہ سورۃ قریش 11 دفعہ پڑھیں، یہ آپ کو صاحب ثروت بھی کر دے گی اور نظر بد کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ 11 بار آپ اسے پڑھیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں. اللہ نظر بد سے آپ کی اور آپ کے پورے گھرانے کی حفاظت فرمائے اور دل بھی غنی ہو جائے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. آج کی اچھی بات کی طرف چلتے ہیں اور اچھی عقیدت بھی ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے ٹرانسمیشن کا نام ہی ہے عقیدت رمضان. تو یہاں پہ جو بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں اس کو عقیدت سے ہی ہم جو ہے منسوخ کرتے ہیں. سو آج کی جو اچھی عقیدت ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ میں آج کی اچھی عقیدت بتاؤں گا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، کہ اصل دولت مال دل کی سخاوت ہے. یعنی کہ دل کی سخاوت ہوگی تو وہ اصل دولت ہے، اصل دولت مال کی نہیں ہے. سو امید کرتا ہوں کہ اور کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے جتنی ہمارے پاس جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں جتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم علامہ صاحب سے دین سے ریلیٹڈ اور ہمارے جو مذہب سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی روٹین کے، وہ ہم ان سے جان لے سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں. سو وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا. میں علامہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ علامہ صاحب دعا فرمائیں، کیونکہ سحری کا وقت بالکل، اور آپ لوگ بھی سحری کر رہے ہوں گے گھر میں، ہم نے بھی کرنی ہے سحری، ساتھ ساتھ سحری بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ اذان فجر کے بعد نماز بھی ادا کرنی ہے. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انصر اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر اید الایمان والمؤمنین. اللہم انصر اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ربنا یا حل المشکلات، یا مسبب الاسباب، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا حافظ یا حفیظ، یا ناصر یا نصیر، یا معین یا وکیل، یا رقیب یا اللہ. یا الہ العالمین، آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم،
اس ٹرانسمیشن کے اندر اگرچہ ہم سے کہیں غلطی کہیں کمی ہوئی ہو تو تیری بارگاہ میں ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ بالخصوص ہمارا یہ جو ٹی وی چینل ہے SNN، اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کو عروج عطا فرما۔ جس طرح مولا کریم یہ سچل نیٹ ورک نے اخبار کے ذریعے لوگوں تک سچ پہنچایا، اب یہ ٹی وی چینل لوگوں تک سچ پہنچانے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس ٹی وی مالکان کی قدم قدم پر مدد فرما۔ مولا کریم ہماری ٹرانسمیشن کے جتنے بھی سماع کرنے والے خواتین و حضرات ہیں، ان سب پر اپنا خاص کرم فرما اور سب کے سماع کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے میزبان پر، ہمارے مہمانوں پر، ہمارے پورے پینل پر اور پوری کی پوری عقیدت رمضان کی ٹیم پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص جو قرضدار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں ان کے لیے نیک اور پرہیزگار رشتے عطا فرما۔ جن خاندانوں کے درمیان ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہیں انہیں آپس میں شیر و شکر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت آبرو مال اور جان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی دعائے خیر کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا الہی دکھا مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین SNN پر ٹرانسمیشن عقیدت رمضان۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی سحری میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا ہوئی ہے اور ہمارے نعت خواہ فات بھائی موجود ہے تو میں چاہوں گا ان سے ہم اس ٹرانسمیشن کی مناجات سے جو ہے ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی بشرطِ زندگی۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی
سمجھ کر جلا دو شاہ جیلا ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی